اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیوچر ورڈ کے دوستو السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت سلمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر انسانی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے، جن کا مقصد بھٹکی ہوئی انسانیت کو کفر و ظلم کی گھٹا اور اندھیروں سے نکال کر نور وحدت میں غرق کرنا ہے، تاکہ وہ انسان جو خواہشات نفسانی کے شکنجوں میں جڑا ہوا ہے، وہ نفس مطمئنہ کے سٹیج پر فائز ہو کر اللہ پاک کی رضا کا اسیر بن جائے۔ جو لوگ منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو غیر معمولی علم، تدبر، قوت فیصلہ اور نور بصیرت عطا کیا گیا۔ ان منتخب ہستیوں میں حضرت سلمان علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت کے ساتھ ساتھ وسیع پیمانے پر ملک و سلطنت بھی عطا فرمائی، تاکہ اپنی ظاہری اور باطنی دونوں قوتوں کے ساتھ معاشرہ انسانی میں فتنہ و فساد پھیلانے والی شر کی طاقتوں سے نبر آزما ہو سکے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا ایک خاص معجزہ اور ان کی سلطنت کا ایک خصوصی امتیاز یہ ہے کہ ان کے زیر نگین صرف انسان ہی نہیں تھے، بلکہ جنات اور حیوان بھی تابع فرمان تھے، اور سب آپ کے حاکمانہ اقتدار کے زیر حکم تھے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ دربار خداوندی میں یہ دعا کی تھی کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی ہے بڑی دین والا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا عدل و انصاف بھی بہت مشہور تھا۔ ایک مرتبہ دو عورتیں سفر میں تھیں اور ہر ایک کی گود میں بچہ تھا۔ ان میں سے ایک کے بچے کو بھیڑیا لے گیا۔ اب دوسرا بچے پر دونوں عورتوں نے جھگڑا شروع کر دیا، ہر ایک اس کو اپنا کہتی تھی۔ اب دونوں نے یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے دونوں میں بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ بچے پر اس کا قبضہ تھا اور ثبوت کوئی بھی پیش نہ کر سکی تھی۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے ان سے حال دریافت کیا تو انہوں نے پورا قصہ کہہ سنایا۔ آپ نے یہ سن کر حکم دیا کہ چاقو لاؤ، میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں میں تقسیم کر دوں گا۔ چھوٹی نے آمادگی دیکھ کر پوچھا کہ کیا واقعی آپ اسے کاٹ ڈالیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ آپ نہ کاٹیں، میں اپنا حصہ اس کو دے دیتی ہوں۔ یہ سن کر آپ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ بچہ چھوٹی کا ہے اور اس کو دے دیا۔ اس کا ذکر بخاری و مسلم میں بھی ہے۔ دنیا کی ہر شے آپ کی مطیع اور فرما بردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تھے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کروا دیتی تھی۔ چرند پرند ہر حکم کے تابع داری کے لیے حاضر ہوتے۔ سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے، اور شیاطین زنجیروں میں جگڑے رہتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ علیہ السلام اپنے لشکری گھوڑے کے معائنے میں مصروف تھے۔ اس اثنا میں آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرمائی، اور وہ ہوا کو مسخر کر دینے کی سواری تھی۔ تخت سلمانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے ایک بڑا انعام تھا۔ بعد کے قصے کہانیوں میں اس نے جادوئی قالین کی صورت اختیار کر لی، جو لمحوں میں مرکزی کردار کو اس کے مطلوبہ مقام پر پہنچا دیا کرتا۔ آج کی ترقی یافتہ سائنسی دنیا میں اس کی جگہ برق رفتار ہوائی جہازوں نے لے لی ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا حکم ملتے ہی ہوا
اس عظیم الشان تخت کو لے اڑتی اور جہاں پہنچانے کا حکم ہوتا وہاں جا کر اتار دیتی۔ یہ ہوائی تخت صبح سے دوپہر تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا اور دوپہر سے شام تک 1 مہینے کی، یعنی ایک دن میں 2 ماہ کی مسافت طے کر لیا کرتا تھا۔ یعنی حضرت سلمان علیہ السلام اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر آپ علیہ السلام کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتی کہ 1 مہینہ جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح 1 مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں، یعنی اسی طرح ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہوتی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جن پر حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات بھی ان کی زندگی کی طرح عمومی انداز لیے ہوئے نہ تھی۔ انہوں نے نہایت فعال زندگی گزاری اور آخری سانسوں تک مصروف عمل رہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ ملک الموت کی آمد کے بعد بھی آپ اپنے فرائض کی انجام دہی میں مشغول رہے تو کچھ غلط نہیں۔ دین اور دنیا ساتھ ساتھ اسلام اسی کا درس دیتا ہے کہ ترک دنیا اسلام میں ممنوع ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی، دونوں ذمہ داریاں ہمیشہ بطریق احسن پوری کیں۔ جب آپ کا آخری وقت آیا، اس وقت بھی آپ اپنے عصا کے سہارے عبادت میں مصروف تھے اور ساتھ ہی ساتھ ہیکل سلمان کی تعمیر میں مصروف سرکش جنوں کی نگرانی بھی کر رہے تھے۔ اسی حالت میں آپ کی روح اس جست خاکی سے عالم بالا کی جانب سفر کرتی ہے، لیکن یوں کہ آپ کا جسم عصا کے سہارے اسی طرح موجود رہتا ہے۔ جن آپ کو مصروف عبادت محسوس کرتے ہیں اور اپنے فرائض بڑی مستند طریقے سے انجام دیتے رہتے ہیں۔ جن غیب کا حال نہ جانتے تھے، حتیٰ کہ سامنے کی بات بھی ان پر واضح نہ ہو سکی، اگر انہیں وقت پر حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کا علم ہو جاتا تو تعمیر رک جاتی۔ وہ بھاگ اٹھتے، کیونکہ اپنی تمام تر سرکشی کے باوجود وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کی جرت نہ کرتے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے روب و دبدبے کی وجہ سے جن آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکتے تھے، پھر باہر سے اپنے عصا کے سہارے جمے ہوئے عبادت میں مشغول دکھائی دیتے تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر سال بھر تک کام میں مصروف رہے۔ بیت المقدس کی تعمیر کا کام پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے کو عصے پر مسلط کر دیا۔ دعوت الارض یعنی اس دیمک نے لکڑی کو کھوکھلا کر دیا۔ عصا گرا تو حضرت سلمان علیہ السلام کا جست خاکی بھی زمین پر آ گیا۔ یوں وہ جنات جو غیب کا علم جاننے کا دعویٰ کرتے تھے، سال بھر مشقت میں پڑے رہے۔ موت کی مدت معلوم کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ ایک لکڑی پر دیمک چھوڑ دی گئی۔ ایک دن اور ایک رات میں دیمک نے جتنی لکڑی کو کھا لیا، اس سے حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ پورے عصے کو کھوکھلا کرنے میں انہیں 1 سال لگا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ مزید نئی اور منفرد ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی فیوچر ورڈ کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔